تو ایک تو حیا کا پہلو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ ایمان اور حیا یہ آپس میں ملے جلے ہیں، اگر ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک دل میں اگر حیا ہے تو گویا اس دل میں ایمان بھی ہوگا، اور جس دل میں اگر حیا نہیں ہے تو اس دل میں ایمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حیا کا مومن کے اندر موجود ہونا کیوں ضروری ہے۔ ایک تو اس کا پس منظر تھا اخروی اعتبار سے، اور ایک اس کا پس منظر ہے دنیاوی اعتبار سے، یعنی کہ دنیا میں اگر کوئی شخص بے حیا ہے یا معاشرہ بے حیا ہے تو معاشرے پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اس موضوع پر آج آپ حضرات کے سامنے بات کرنی ہے۔ ایک تو پہلو یا ایک نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ بے حیا آدمی جو ہوتا ہے اس کی گفتگو کے اندر جو ہے وہ انتہا درجے کی فحاشی ہوتی ہے، وہ فحش گفتگو کرتا ہے، یعنی جب بولتا ہے تو فحش باتیں کرتا ہے۔ اکثر کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ دو دوست ہوتے ہیں، جگری دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے ہوتے ہیں، لیکن اپنی ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ عموماً گفتگو چل رہی ہے، ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں، اور حقیقت بتاؤں کہ وہ گالیاں اگر انسان اس کا ترجمہ کرے نا، اس کا اتنا خطرناک ترجمہ بنتا ہے کہ انسان اس ترجمے کے بعد تو کم از کم اپنے اس دوست سے بات نہ کرے، اتنا کبھی معنی اس کا بنتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم جو ہیں وہ عادی ہو چکے ہیں اس ماحول کے، تو اب وہ بڑی بڑی گالیاں بھی، ماں بہن کی گالیاں بھی ہمیں بری نہیں لگتی۔ حالانکہ پہلے دور میں یہ ہوا کرتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ ماں بہن تو سانجھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے قتل مقدمے چل رہے ہیں خاندانوں میں، لیکن ماں بہن کے معاملے میں ہر کوئی جو ہے ادب کی نگاہ، ادب کا نظریہ، ادب کی سوچ رکھتا تھا۔ لیکن اس فحاشی کی وجہ سے یہ چیز بھی آہستہ آہستہ ہم سے اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری چیز جو آتی ہے وہ زبان کے اندر جو ہے تلخی آتی ہے فحاشی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی بات کرنے کا ایک اصول ہوتا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو اگلے جمعے میں تفصیل سے کھول کے بیان کروں۔ تو دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ زبان کے الفاظ کے اندر تبدیلی آتی ہے، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ بے حیائی کی وجہ سے خاندان ٹوٹ کر بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ حیا کا اور خاندانی تعلق کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ 16ویں عیسوی تک تو حالات ایسے تھے کہ عورتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ گھر کے کام کرتی ہیں، اور مردوں کے ذمہ یہ تھا کہ وہ باہر کے کام کرتے ہیں، یعنی پیسہ کیسے کمانا ہے، کہاں سے لانا ہے، بچوں کو کھانا کیسے پورا کرنا ہے، یہ مردوں کے ذمہ تھا۔ لیکن جیسے ہی 16ویں عیسوی آئی تو حالات بدلے ہیں، دنیا کے حالات بدلے ہیں، تجارت بڑی ہے، لوگ دور دراز سفر کر کے جو ہے نوکری کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور تجارت کر کے دور دراز اپنا سامان بیچنے کے لیے جایا کرتے تھے، تو تجارت کھلی۔ اس وجہ سے ہوا یہ ہے کہ انسان چونکہ بشری تقاضے کے مطابق اس کو عورت کی ضرورت ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ 16ویں عیسوی میں لوگوں نے یہ کیا کہ اب وہ گھروں سے باہر ہیں اور ان کے پاس کوئی عورت موجود نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ طریقہ کار کیا ہے کہ ہم کس طرح اپنی شہوت کو پورا کر سکتے ہیں۔ ایک بات جو ان کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک کام کرنا ہوگا کہ عورت کو گھر سے نکالنا ہوگا اور بازار میں لانا ہوگا۔ اب بازار میں لانے کا کیا نسخہ تلاش کیا؟ عورت کے فائدے کی بات کرنا شروع کر دی گئی۔ یعنی دیکھیں نا، کسی آپ نے شکار کو پھنسانا ہے تو آپ کو جال میں بھی تو کچھ لگانا پڑتا ہے نا، کنڈے میں بھی کچھ لگانا پڑتا ہے۔ باتیں شروع کر دی گئی کہ عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کو تو 4 دیواری کے اندر بند کر کے رکھا گیا ہے، یہ تو جیل خانے بنا کر رکھے گئے ہیں۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے، پردے کے ساتھ عورت بازار بھی جانا چاہتی ہے، ضرورت کے تحت جا سکتی ہے، لیکن ایک اسلام نے ایک حدود اربع طے کر رکھی ہیں. لیکن چونکہ وہ انہوں نے عورتوں کو ورگلانا تھا، شکاری نے اپنا جال پھینکنا تھا، تو انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دی، یہ عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پھر ہمارے ملکوں میں وہ نعرے لگے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اسی کے تحت تھا. اور بہت سارے لوگ، مرد حضرات بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پاکستان میں عورت مہیا نہیں تھی باہر. وہ یہ چاہتے تھے کہ عورت کو گھر سے باہر نکالو تب یہ ہمارے دسترست میں آئے گی. تو 16ویں عیسوی میں بات یہ کر رہا تھا کہ دو چیزیں سامنے آئی. ایک، لوگ دور دراز نوکری کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کو عورت مہیا نہیں تھی، انہوں نے عورت کے حق کی بات کی کہ عورت کو گھر کا قیدی نہ بناؤ، ان کو گھروں سے باہر نکالو، باہر نکلیں گی تو ان کا شکار بنیں گی. اور دوسرا نظریہ یہ تھا کہ ہم تو کماتے رہتے ہیں اور جو گھروں سے دور رہتے ہیں، اور یہ عورتیں گھروں میں بیٹھتی رہتی ہیں اور کھانا کھاتی ہیں، مفت کا کھانا کھاتی ہیں. تو ان دو نظریوں کی بنا پر عورتوں کو گھروں سے نکالا گیا یورپ میں. اب جب عورت گھر سے نکلی تو ہوا کیا؟ خاوند بھی نوکری پر گیا ہے، بیوی بھی نوکری پر گئی ہے. اب جو بچہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس بچے کو انہوں نے چائلڈ کیئر والوں کے حوالے کر دیا. صبح ماں جا رہی ہے، بچوں کو جو ہے وہ اسکول کے حوالے کر کے جا رہی ہے. اب رات ہوتی ہے، بچہ سویا ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے گھر لے آتے ہیں، اور اسی سے پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر پوری دنیا میں اولڈ ایج ہوم بنتے ہیں. جب ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے میری ماں ہے، تو اس نے کیا اس کو ساتھ رکھ کے کرنا ہے؟ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو باہر پھینکے گا. اس بنا پر پوری دنیا میں اولڈ ایج ہوم بنے. اور آج یہی نظریہ پاکستان میں لایا جا رہا ہے. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ نظریہ لا کے کوئی یورپ والے خوش نہیں ہیں، بلکہ وہ تنگ آ چکے ہیں. ایک مقدمہ چلا، آپ کو بھی ہو سکتا ہے یاد ہو، اخبارات میں یہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے پر مقدمہ کیا. اور مقدمہ کیا تھا کہ میرا بیٹا مجھے وقت نہیں دیتا، لیکن اپنے پالتو کتے کو وقت دیتا ہے. یہ ماں نے مقدمہ کیا اپنے بیٹے کے خلاف. اور آگے سے عدالت سے فیصلہ یہ آیا کہ چونکہ کتے کو اس نے پالا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو وقت بھی دے، اس کو ٹائم پر کھانا بھی دے. لیکن بچہ چونکہ 16 سال سے بڑا ہو چکا ہے، اب بیٹے پر کوئی لازم نہیں کہ وہ ماں کی خدمت کرے. جب ہم نے اپنے اولاد کو اس طرح دور پھینکا تو پھر اس کا نتیجہ بھی نکلا. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں، اسلامی کلچر یہ ہے کہ ماں کا احترام یہ ہے یا والد کا احترام یہ ہے کہ وہ اگر گھر میں بھی موجود ہے، اسے بھی لوگ برکت سمجھتے ہیں. سعودیہ کا ایک مقدمہ تھا، ایک تو میں نے یورپ کا مقدمہ سنایا، ایک سعودیہ کا مقدمہ سناتا ہوں کہ دو بھائی ہیں، ان کی ماں زندہ ہے تو ماں بڑے بیٹے کے پاس ہے. اب وہ بڑا بیٹا کافی عرصے تک ماں کی خدمت کرتا رہا. ایک وقت آتا ہے بڑا بھائی بوڑھا ہو جاتا ہے. چھوٹا بھائی کہتا ہے اب چونکہ آپ بوڑھے ہیں تو ماں کی خدمت میرے حوالے کرو. بڑا بھائی کہتے نہیں، یہ سعادت تو میں آپ کو نہیں دیتا. یہ اسلام معاشرے کی بات کر رہا ہوں. باقاعدہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی پر مقدمہ کرتا ہے کہ نہیں، اب تو اس قابل نہیں رہا کہ تو ماں کی خدمت کر سکے. اب عدالت یہ فیصلہ کرے کہ مجھے اپنی ماں کی خدمت کی اجازت دی جائے. یہ اسلامی معاشرہ ہے. جب تربیت اسلام کے قانون کے مطابق ہوگی تو دو بھائی والدین کی خدمت پہ لڑیں گے، اور اگر تربیت جو ہے یورپ کے قوانین کے مطابق ہوگی تو پھر وہ والدین کو اولڈ ایج ہوم میں ہی بھیجیں گے. اور جب معاشرے میں حیا ہوگی تو پھر اولاد بھی ایسی ہوگی کہ جو پوری نسلوں کی، جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کی تربیت کا سامان بنے گی.
اگر بے حیائی کی زندگی ہوگی، ماں بے حیا ہے، والد بے حیا ہے، تو اس نے کون سے جنید بغدادی پیدا کرنے ہیں یا قطب اور ابدال پیدا کرنے ہیں؟ ایک واقعہ مختصر سا مجھے یاد آ گیا کہ ایک شخص نہر کے کنارے جا رہا تھا، اور ہوتا یہ ہے کہ جاتے جاتے اسے بھوک لگتی ہے تو وہ دیکھتا ہے ایک سیب جو ہے پانی میں تیرتا ہوا آ رہا ہے، سیب پھل، وہ اٹھاتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ اب بھوکے کو کیا لگے؟ بھوکے کو تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ میں بھوک مٹاؤں۔ اس شخص نے جب سیب کھا لیا تو اسے احساس ہوا کہ یہ سیب تو کسی کے باغ سے ٹوٹ کے آیا ہوگا، اور کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا تو حرام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص اسی نہر کے جو ہے مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیتا ہے، چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے، ایک مقام پہ دیکھتا ہے کہ سیبوں کا باغ آ گیا۔ سیبوں کے مالک کو تلاش کرتا ہے، باغ کے مالک کو تلاش کرتا ہے، اور اسے کہتا ہے جناب میرے سے ایک غلطی ہو گئی۔ باغ کا مالک کہتا ہے کیا غلطی ہوئی؟ کہا کہ آپ کے باغ سے مجھے لگتا ہے کوئی سیب ٹوٹا تھا اور کافی آگے چلا گیا تھا، میں نے وہ اٹھا کے کھا لیا تھا، تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سیب کا یا تو مجھے معاف کر دو یا مجھ سے اس کی اجرت لے لو۔ تو مالک کہتا ہے معاف تو نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھ گیا یار یہ کوئی نیک آدمی محسوس ہوتا ہے۔ کہا معاف تو نہیں کرتا، اجرت لوں گا۔ کہا اجرت کیا ہے؟ کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ تجھے شادی کرنی ہوگی۔ کہا لیکن یہ بھی یاد رکھو بیٹی کیسی ہے، وہ اندھی بھی ہے، بیری بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے۔ وہ لڑکا پریشان ہوتا ہے، یار ایسی لڑکی سے شادی کر کے میں کیا کروں گا جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ رنگ کی خوبصورت ہے۔ لیکن اس کو پتا تھا کہ اگر آج یہ بات میں اس سے نکاح نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اللہ کے پکڑ میں جاؤں گا۔ اس نے کہا یہ مصیبت تھوڑی ہے اور کل کی مصیبت بہت بڑی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے۔ رات کو جب وہ لڑکا بیوی کے قریب جاتا ہے خلوت میں، دیکھتا ہے خوبصورت ترین لڑکی اس کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ لڑکا دوڑ کے باہر آ جاتا ہے، اپنے سسر سے پوچھتا ہے یہاں تو کوئی اور لڑکی بیٹھی ہے، جو آپ نے حالات بتائے تھے وہ حالات تو اس لڑکی کے نہیں تھے۔ کہا نہیں، جس لڑکی سے میں تمہاری شادی کرنا چاہ رہا تھا یہ وہی لڑکی ہے۔ کہا یہ تو اندھی بھی نہیں ہے، بہری بھی نہیں ہے، لولی بھی نہیں ہے، لنگڑی بھی نہیں ہے، اور جو ہے بول بھی سکتی ہے، گونگی بھی نہیں ہے۔ کہا کہ یہ گونگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی نامحرم سے بات نہیں کی، یہ بہری اس لیے ہے کہ اس نے کبھی نامحرم کی آواز نہیں سنی، یہ لنگڑی اس لیے ہے کہ یہ کبھی نامحرم کے ساتھ چل کے نہیں گئی۔ اور پھر تاریخ نے بتایا کہ ان دونوں عورت اور مرد سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام تاریخ میں نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب ماں باپ نیک ہوں گے، حیا والے ہوں گے، پردے والے ہوں گے، تو پھر اولاد بھی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ ہوگی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب ماں باپ گناہگار ہوں گے، فاسق فاجر ہوں گے، تو پھر اولاد بھی فاسق فاجر ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے جو ماتحت ہیں ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم جنید بغدادی پیدا کرو یا تم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کرو کہ وہ جنید بغدادی ہوں۔ ہم سے یہ مطالبہ بھی نہیں ہے کہ تم رابعہ بصری جیسی بیٹیاں چھوڑ کے جاؤ۔ ہم سے کم از کم یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح کا ایمان ہمارے سپرد کیا گیا تھا یہی ایمان ہم اگلی نسلوں کو پہنچا دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بلکہ سب سے پہلے لایا الا، جیسے کوئی سائرن نہیں بجتا، حدیث میں آیا خبردار سن لو سن لو سن لو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ کیا بات کہی؟ الا
سن لو سن لو سن لو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم سے اپنی رعیت کے بارے میں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج اگر ہمارے گھروں میں بے حیائی ہے تو کل عند اللہ ہماری پکڑ ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں سرپرست بنایا گیا تھا، تمہیں نگہبان بنایا گیا تھا، تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس لیے اگر یہ حالات اس طرح کے خراب ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آج سے اس کی کوشش کریں اور کم از کم اپنی عاقبت کو خراب ہونے سے بچا لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں باحیا زندگی عطا فرمائے۔ دیکھیں، میں نے جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، میں نے یہ پورا بیان کی عورتوں کے لیے نہیں تھا، میں نے سب سے پہلے جو قرآن کی آیت پڑھی جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، قل کہہ دیجئے آپ لوگوں سے کہ مردوں سے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پہلی جو ہے اللہ رب العزت مخاطب ذات جس کو بنایا ہے وہ انسان ہے، مرد ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے عورت سے کہا ہے کہ تم بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اپنے آپ کو پردے میں رکھو۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں ایسا نظام کم از کم رکھنا ہے کہ جو ہمارے والدین نے ہمیں آنے والی نسلوں کو دیا تھا۔ یہ فحاشی، یہ عریانی جو عام ہو رہی ہے، اسے روکنا ہے۔ اب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے حیائی عریانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس فکر کو ہر وقت ہمارے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اب اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔